اور کچھ قبل اس کے کہ اور کچھ میں بولوں، میں صرف ایک وعدہ تمام قوم سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں کروں گا، جو کچھ فیصلہ میں نے لیا ہے، وہ سب سے پہلے پاکستان کے بنیاد پہ لیا ہے، اور یہی میرا ایک گائیڈنگ پرنسپل رہے گا۔ سب سے پہلے پاکستان، ذاتی مفاد، ذاتی کنسیڈریشن سے بالاتر ہو کر پاکستان فرسٹ، اور یہی مجھے امید ہے کہ تمام قوم اسی لائنز پہ سوچے گی۔ حکومتی نظام کیسا چل رہا ہے؟ میری نظر میں ایک سیمی پیرالسس یعنی مفلوج ہوا کھڑا ہوا ہے۔ تمام سینئر عہدیدار حکومت کے وہ کورٹس کے چکر لگا رہے ہیں، خاص طور پہ سپریم کورٹ کے، ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں، ان کی بے عزتی کی جا رہی ہے کورٹس کے اندر، لہذا وہ کوئی فیصلہ نہیں دینا چاہ رہے ہیں۔ تقریباً 100 سو موٹو کیسز چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں، اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہزاروں ایپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں، اور یہ تمام سو موٹو کیسز گورنمنٹ کے اداروں کے یعنی ایگزیکٹو سے کنسرن ہے۔ تو لہذا ایک حکومتی نظام اس وقت مفلوج ہوا ہے۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو دیکھتے ہیں، میری نظر میں ڈی مورلائزڈ ہے، خاص طور پہ اسلام آباد میں نا امیدی کا شکار ہیں، ہمت ہار چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے آفیسرز کو سزائیں دی جا رہی ہیں، وہی سپریم کورٹ کے چکر، کورٹس کے چکر لگائے جا رہے ہیں۔ ان میں سے 10 آفیسرز کو، جن میں سے 2 آئی جی بھی ہیں، ان کو سسپینڈ کیا یا کنوکٹ ہو گئے ہیں وہ۔ تو لہذا ایک ڈی مورلائزڈ فورس، مورال نیچے، ایکشن لینے سے گھبرا رہے ہیں، کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا چاہتے ہیں۔ مجھے امید تھی کہ 2007 جبکہ اسمبلیز 15 نومبر کو اپنا ٹینیور پورا کر رہی ہیں، مدت پوری کر رہی ہیں، اس میں ایک خوش اسلوبی سے پریزیڈینشیل الیکشن ہو جائیں، جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں پریزیڈنٹ کے لیے، اور پھر جنرل الیکشنز ہوں، اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو بھی جیتتا ہے، ایک پولیٹیکل ریکنسیلیشن کے طور پہ ایک آگے نیا دور، فل ڈیموکریسی کا دور آگے چلے پاکستان میں۔ کچھ عناصر اس جمہوری عمل میں دخل اندازی کر رہے ہیں، اس میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں اور اس کو الاؤ نہیں کرنا چاہ رہے، جبکہ تمام عمل ہو گیا ہے، ٹائم گزر گیا ہے، صرف 2-3 مہینے رہ گئے ہیں۔ ان تمام جو میں نے بتایا ہے، یہ ٹیررزم، ایکسٹریمزم، حکومتی نظام پیرالسس، ڈی مورلائزڈ لا انفورسمنٹ ایجنسیز، جمہوریت کے نظام میں دخل اندازی، رکاوٹیں، اس کی وجہ سے سب سے افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ معاشی اپسرج، معاشی حالت جو ہماری پاکستان کی اوپر کی طرف جا رہی تھی، خوشحالی کی طرف ہم جا رہے تھے، میں بہت افسوس سے مجھے دیکھ رہا ہوں میں کہ اس میں رکاوٹ آ گئی ہے، اور وہ ایک ڈاؤن ٹرن نیچے کی طرف خدا نخواستہ چل رہا ہے۔ انڈیکیشنز ہیں، انویسٹرز اور جتنا بھی سرمایہ اتنا زیادہ ادھر آ رہا تھا پاکستان میں، انہوں نے ہاتھ روک لیا ہے، وہ رک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، کیا پاکستان ایک سٹیبل طریقے سے آگے جائے گا تاکہ ہم سرمایہ یہاں لگائیں، یا روک لیں اور کہیں اور جانے لگیں۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ یہ 7 سال کی محنت پہ کہیں پانی نہ پھر جائے۔ میں پوچھنا چاہوں گا پوری قوم سے، یہ کیوں ہے؟ یہ صورتحال کیوں؟ وائی؟ میری نظر میں یہ جوڈیشل ایکٹیویزم اور عدلیہ کا جو ایک پلر آف سٹیٹ ہے،
دوسرے دو پلرز یعنی لیجسلیٹو قانون ساز ادارے اور ایگزیکٹو پلرز حکومت کے نظام جو ہے اس کے ساتھ کلیش، اس میں دخل. یہ میری نظر میں 9 مارچ اسی سال اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوا جبکہ ایک ریفرنس پرائم منسٹر کی ریکمنڈیشن پہ میں نے چیف جسٹس کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجا. یہ ایک بالکل آئینی اور قانونی تقاضوں کے عین مطابق تھا. یہ کوئی اس میں میرا پرسن ذات نہیں انوالو تھا. however اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کی صورتحال اس کے بعد جو ہوئی وہ بہت بگڑی. لا اینڈ آرڈر کا بریک ڈاؤن افسوسناک حد تک، اور اس میں کچھ سیاسی عناصر کیونکہ گھس گئے تو صورتحال اور زیادہ خراب ہوئی. اس کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھیجا گیا. جو کچھ بھی ہوا اس کی ججمنٹ جو ہے وہ نکلی. یہ ججمنٹ چاہے میں اس سے ایگری کروں یا نہ کروں، کیونکہ میری نظر میں اس میں اس ریفرنس جو سنگین تھا، شکایات تھیں، اس کو تو ایگزامن ہی نہیں کیا گیا اور فیصلہ دے دیا گیا. اس فیصلے کو میں نے پوری نیک نیتی سے قبول کیا اور ایک مفاہمت کا رویہ اختیار کیا. بدقسمتی سے سلسلہ حل نہیں ہوا، حالانکہ پوری کوشش کی، پوری کوآپریشن دکھائی نیک نیتی سے، لیکن پھر بھی سلسلہ حل نہیں ہوا. دوسرا پھر اسلام آباد میں ہم نے دیکھا کہ ایک لال مسجد کا سانحہ ہمارے سامنے اٹھا، جہاں انتہا پسندوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا. بہت ہی ہمارا امیج متاثر ہوا، ہمارا رتبہ، ہماری سٹینڈنگ متاثر ہوئی ان انتہا پسندوں نے. انہوں نے پولیس کے اہلکاروں کو شہید کیا، انہوں نے پولیس کے لوگوں کو ہوسٹیج لے لیا پکڑ کے زبردستی، انہوں نے دکانیں جا کر جلا دی، انہوں نے چائنیز جو ہمارے اتنے بڑے دوست ہیں ان کو لوگوں کو پکڑ کے یرغمال بنا کر ان کو مارا پیٹا، جس کی وجہ سے پھر مجھے بذات خود ایمبیرسمنٹ ہوئی، کیونکہ مجھے ان چائنیز لیڈر سے اپالوجیز کرنی پڑی کہ ہم شرم آتی ہے ہمیں کہ آپ لوگ ہمارے اتنے بڑے دوست ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے. اور پھر انہوں نے انوائرمنٹ منسٹری جو ہے ادھر گھس کے اس کو جلا دیا، اس کی گاڑیوں کو جلا دیا. کیا کریں اس صورتحال میں؟ بے عزتی ہوتی رہی ہماری کئی مہینے، اور لوگ یہی کہتے رہے ایکشن نہیں لے رہے ہیں. لیکن ایکشن نہیں لے رہے تھے کیونکہ ہم جان بچانا چاہ رہے تھے، ہم جانیں لینا نہیں چاہ رہے تھے. ایک آخری حربہ تھا، لاسٹ ریزورٹ، ایز اے لاسٹ ریزورٹ ایکشن لیا. میں تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں دوبارہ کہ انہوں نے ایک ایکشن لیا اور ہمیں جو ہمارے ساتھ یہ بے عزتی اور ایمبیرسمنٹ ہو رہی تھی اس کو ختم کیا. ان میں بہت سے شہید ہوئے، میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت نصیب کرے. انہوں نے اس قوم اور اس ملک پاکستان کے لیے ایکشن کیا، کوئی اپنے لیے نہیں کیا تھا، اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا کہ ان میں سے 61 ٹیررسٹ جو انٹیلیجنس ایجنسیز نے بلیک ڈکلیئر کیا تھا، یعنی بالکل کنفرم ٹیررسٹ، دہشت گرد، ان کو رہا کر دیا گیا ہے. وہ دندناتے پھر رہے ہیں. کوئی پتہ نہیں یہ پنڈی کا بام بلاسٹ یا کراچی یا سرگودا والا انہوں نے کیا ہو، یہ وہ ابھی ایٹ لارج ہیں. پتہ نہیں وہ آگے کیا ایکشنز کرتے رہیں گے اور کتنا ہمیں نقصان پھیلاتے رہیں گے. پھر وہ مدارس جو انتہا پسندی میں انوالو تھے،
ان کو کھولنے کا حکم دیا گیا ہے. جیسے میں نے کہا جہاں انتہا پسند بیٹھے ہوئے تھے ان کو کھولنے کے بارے میں فیصلہ کیا گیا ہے. اور اب اس وقت لال مسجد میں سیکیورٹی کا نظام بھی کہا گیا ہے کہ ادھر وہی اہلکار جو پہلے تھے ان میں سے کوئی لوگ سیکیورٹی کا بھی خیال رکھیں، جبکہ کسی مسجد میں مسجد کو سیکیورٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ سیکیورٹی کے لوگ جو ہیں وہ پھر رائفلیں اندر لے کر چلنا شروع کر دیں اور ہم پھر وہیں آ جائیں جہاں ہم تھے. پھر یہ پریزیڈنشل الیکشنز کچھ ریفرنسز آ گئے، خاص طور پہ میرے خلاف، وہ سپریم کورٹ میں کنسیڈریشن کے لیے لے لیے گئے. کوئی پرابلم نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایک قانونی فرض ہے. لیکن اس کے بعد پہلے 7 ممبر کا بینچ بنا، پھر وہ اٹھا کر اس کو کچھ ٹائم بعد 9 ممبر کا بینچ بنا دیا، پھر اس کے بعد اس کو 11 ممبر کا بینچ بنا دیا، اور کیس لہذا لٹکے چلا جا رہا ہے، آگے چلتا چلا جا رہا ہے، اس کا فیصلہ کوئی نہیں ہو رہا، اور غیر یقینی جو ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ میں ہے وہ چلتی چلی جا رہی ہے. پھر الیکشنز ہوئے، پریزیڈنشل الیکشنز، لیکن کیس پھر بھی لٹکا ہوا ہے. ووٹ مل گئے، ان آفیشیل ریزلٹ اناؤنس ہو گیا، لیکن فیصلہ یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن نہیں کیا جائے گا، تو لہذا کیس کو آگے اور لٹکایا ہوا ہے. اب وہ کیس چل رہا ہے، فیصلہ ہو نہیں رہا ہے، کھسکتا چلا جا رہا ہے. ابھی ایک صاحب نے کہہ دیا انہوں نے بیٹی کی شادی پہ جانا ہے، تو اس لیے اور آگے کر دیا. میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں؟ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں؟ یہ ملک میرے دل میں بستا ہے، میرے خون میں بستا ہے، اور میرے روح میں بستا ہے. اس کو نیچے جاتے ہوئے میں دیکھ نہیں سکتا ہوں. سودیا، اس لیے ایک ایکشن کا وقت آ گیا. میں نے ایک پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر ایشو کیا ہے. میں یہ بتاتا چلوں، اس میں گورنمنٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. پرائم منسٹر، گورنرز، چیف منسٹرز تمام اپنے اپنے عہدوں پہ رہیں گے. تمام اسمبلیز کنٹینیو کریں گی، یعنی سینٹ، نیشنل اسمبلیز، پروونشل اسمبلیز، یہ تمام اپنی جگہ پہ ویسے ہی چلتی رہیں گی جیسے چل رہے تھے. وہی عمل جاری رہے گا.